رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں یہ نئی مجلس انشاءاللہ شروع ہوگی۔ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک تاریخی اعتبار سے مطالعہ ہے، یعنی آپ علیہ السلام کی زندگی کے مختلف حصے، بچپن میں، جوانی میں، 40 سال میں، 50 سال میں، 63 سال میں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، ایک تاریخی اعتبار سے اس کو پڑھنا، اس کو سیرت کہا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے سیرت جو بیان ہوئی ہے اب تک اور ختم ہو گئی، تو وہ زیادہ تر پہلے اعتبار سے تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس اعتبار سے بیان کیا جائے کہ امتی مسلمہ کے افراد آپ علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق امت پر کیا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کی تصدیق کرنا یہ حق بنتا ہے۔ آپ علیہ السلام پر یقین کرنا اور آپ علیہ السلام جو کچھ دین لائے، پیغام لائے، اس کی تصدیق کرنا، اس کو سچا ماننا اور جاننا، یہ سب سے پہلا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دوسری بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بعد آپ کی اتباع ہے، پیروی ہے، اور آپ نے جس دین کو بیان کیا اس دین پر عمل ہے۔ یہ حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، دل کے اندر محبت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، تعظیم ہے، آپ کے ہر طریقے کو بڑا جاننا، عظیم جاننا اور اس کا ادب کرنا۔ اور پانچویں نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام۔ علماء نے یہ بات کی ہے کہ جس زندگی میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہر مسلمان پر واجب اور ضروری۔ پھر جس مجلس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو تو اس میں بھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، اور ہر مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود پڑھنا مستحب ہے۔ اور درود شریف کے لمبے صیغے بھی ہیں، درود شریف کے مختصر صیغے بھی ہیں۔ درود شریف وہ لمبا درود شریف بھی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور درود شریف مختصر بھی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم مختصر ہے، درود ہو گیا۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ساتھ میں کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہر مرتبہ درود شریف وہ ہو جائے گا۔ اور حدیث شریف میں جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر ہر مرتبہ 10 رحمتیں نازل کریں گے۔ اس لیے حضرات صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی لمبا نہیں ہے، بہت مختصر ہے۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہم کو ساتھ کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 حقوق ہیں مسلمانوں پر۔ سب سے پہلے نمبر پر ایمان ہے، دوسرے نمبر پر آپ کی اتباع ہے، تیسرے آپ کی محبت ہے، چوتھا آپ کے ادب اور تعظیم ہے، اور 5ویں نمبر پر آپ علیہ السلام پر درود اور سلام۔ اب ہے سیرت کے 4 پہلو۔ اس پر بات ہوئی بھی آپ کے سامنے، لیکن اس مرتبہ کچھ تفصیل کے ساتھ ہوتی ہے۔ سب سے پہلا سیرت کا پہلو ہے تاریخی اعتبار سے، اور دوسرا پہلو ہے تکمیلی اعتبار سے۔ اس کا کیا مطلب ہے میں بیان کرتا ہوں۔ تیسرا ہے عمومی پہلو، اور چوتھا ہے عملی پہلو۔ اب اس ہر پہلو پر ہم بات کرتے ہیں۔ تاریخی پہلو کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت
نہایت مستند طریقے سے نقل ہو کر امت تک پہنچی، ایسا بے سند نہیں، بالکل معتمد واسطوں سے پہنچی، اور اس کو بہت اہتمام کے ساتھ محفوظ کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ علیہ السلام کی سنت کو اور آپ علیہ السلام کی حدیث کو کس طریقے سے محفوظ کیا گیا ہے، مضبوط کیا گیا ہے، تو یہ 3 مرحلے ہوئے۔ صحابہ کرام کے زمانے اور اکابر تابعین کے زمانے میں شخصی اور ذاتی معلومات جمع کی گئی، معنی ہر آدمی نے اپنے طور پر جمع کیا اور جمع کر رہے تھے، اور ہر آدمی کے پاس کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں محفوظ تھیں، کسی نے کیا، کسی نے کیا، کسی نے کہا، لیکن ہر ایک نے شخصی طور پر، ذاتی طور پر محفوظ کیا۔ دوسرے نمبر پر پھر دور آیا ہے تبع تابعین کا، انہوں نے جو پورے شہری اور علاقائی معلومات کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ تیسرے نمبر پر دور آیا ہے ائمہ محدثین کا، انہوں نے پورے عالم اسلام میں گھوم پھر کر آپ علیہ السلام کی جو جو باتیں سنتیں تھیں وہاں پر سب کو جمع کر کے حدیث کی کتابوں میں جمع کر دیا۔ تو پہلے یہ پورا مسلسل کام چلا آ رہا ہے، اور امت کے ہر نسل نے اور امت کے ہر حصے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو محفوظ کر کے اگلی نسل تک پہنچانے کے لیے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اتنا اہتمام کہیں بھی نہیں ہوا۔ تو یہ 3 مختلف طریقوں سے حدیث کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مدون اور جمع اور مضبوط کیا گیا۔ یہ 3 بہترین دور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین زمانہ میرا، یعنی صحابہ کا، اور اس کے بعد ان کا، تابعین کا، اس کے بعد تبع تابعین کا، یہ بہترین زمانے۔ اس لیے جب ہم اسلام کا تعارف کریں گے اور ایک چیز کو ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا یہ اسلام میں ہے یا نہیں ہے، تو ان تینوں ادوار کو سامنے رکھنا ضروری، کیونکہ یہ وہ زمانے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ علیہ السلام کے صحبت یافتہ لوگ ابھی تک موجود ہیں، تازہ نشانات۔ تو اس لیے یہ 3 بہترین دور ہیں۔ اس میں صحابہ کرام کا دور تقریباً 100 ہجری تک چلتا ہے۔ پہلی صدی میں صحابہ کرام تھے، اور پہلی صدی کے اختتام پر صحابہ کرام تقریباً دنیا سے سب رخصت ہو۔ 40 تک تو اکابر صحابہ موجود تھے، خلافت راشدہ کا دور، اور سن 60 تک اور صحابہ بھی موجود تھے، اور یعنی پہلی صدی کے آخر تک تقریباً تمام صحابہ کا انتقال ہو گیا۔ تبع تابعین یہ سن 150 تک چلتے ہیں۔ یہ ان میں کچھ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام سے ملے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ ان میں کچھ تو نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں تھے، موجود تھے، لیکن چھوٹے تھے تو ملاقات آپ علیہ السلام سے نہیں ہوئی، اور کچھ آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد پیدا ہوئے۔ تابعین صحابہ کرام کے شاگرد، اور تبع تابعین یہ پھر ان تابعین کے شاگرد۔ 220 ہجری تک، یعنی آپ علیہ السلام کے انتقال کے 210 سال بعد، کیونکہ اس میں 10 سال تو خدا آپ علیہ السلام کے بھی ہے نا، 10 ہجری، تو اس کے 210 سال بعد یہ 3 ادوار بہترین دور، اور آپ علیہ السلام کے 10 سال بھی شامل کر دو ہجرت کے بعد تو 220 ہو جائیں۔ ان تینوں ادوار کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ علیہ السلام کی سنت کو اور آپ علیہ السلام کی احادیث کو نہایت اہتمام سے محفوظ کیا گیا۔
اور ان تینوں ادوار میں رہنے والے مسلمانوں نے آپ علیہ السلام کی سنت کو محفوظ کر کے نئی نسل تک پہنچانا، اس کو اپنی زندگی کا ایک ضروری کام سمجھا، اپنی زندگی لگائے اس پر۔ ایسا نہیں حضرات جیسے ہم ہیں کہ اگر ہمارے پاس وقت فارغ ہو تو ہم دین کے کام کر لیں گے، ٹائم اگر نکلے گا تو ہم کر لیں گے، خود بخود نکلے گا، ہم نہیں نکالیں گے۔ ایسا نہیں تھا حضرات، انہوں نے اپنی زندگی لگا دی تھی اس پر۔ تمام صحابہ کرام آپ علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو اس طرح محفوظ کرتے تھے جس طرح گویا کیمرے لگے ہوئے، اور آپ علیہ السلام کی باتوں کو اس طرح محفوظ کرتے تھے جس طرح گویا ٹیپ ریکارڈ رکھا ہو، اس طرح پورا محفوظ کر کے، حتیٰ کہ ایک صحابی جب آگے بیان کرتا تو ساتھ کیفیت بھی بیان کرتا کہ جب آپ علیہ السلام یہ بات ارشاد فرما رہے تھے تو آپ کیا کر رہے تھے اس وقت، آپ کی کیفیت کیا تھی۔ صحابی کہتے ہیں میں آپ علیہ السلام کے پاس آیا، آپ سوئے ہوئے تھے، آپ پر سفید کپڑا تھا۔ جب یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بیان کی تھی یہ بات، تو آپ ہنس رہے تھے۔ جب آپ علیہ السلام یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو آپ اپنی داڑھی میں یوں ہاتھ مار رہے، اتنا محفوظ کیا، اس پوری کیفیت کے ساتھ محفوظ کر، پورا نقل کر کے کاپی کر کے امت تک پہنچا۔ تو یہ تینوں ادوار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مکمل طور پر کیمرے کی طرح اور ٹیپ ریکارڈ کی طرح محفوظ کر کے امت تک پہنچا دی۔ صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے وہ کس طرح محفوظ کرتے تھے؟ تین طریقوں سے انہوں نے حدیث کی حفاظت کی بذریعہ حافظہ۔ بات سنی، اپنے دماغ میں محفوظ کر۔ عرب کا حافظہ تھا، مضبوط حافظہ تھا، ایک مجلس کے اندر وہ 100 اشعار کو ایک مرتبہ یاد کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ایک سن کر کے بس محفوظ کر لیا۔ حافظہ تھا، بہترین بلا کا حافظہ تھا عرب کے اندر۔ دوسرے نمبر پر وہ لکھتے تھے، آپ علیہ السلام کی باتوں کو لکھتے۔ متعدد مثالیں اس کی کہ صحابہ کرام لکھ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی بات کی تو یمن کے ایک صاحب آئے جن کا ابو شاہ نام تھا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ یہ باتیں میرے لیے لکھ دیجئے۔ کچھ باتیں آپ نے ارشاد فرمائی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، ابی شاہ کے لیے یہ لکھ دو۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، ان کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محفوظ کرنے والا کوئی نہیں سوائے عبداللہ کے، فإنہ کان یکتب ولا اکتب، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کی سنتوں پر، احادیث پر مشتمل ایک مجموعہ بنایا تھا جس کا نام صادقہ تھا۔ صادقہ اس کا نام رکھ دیا تھا اور وہ حدیث کی کتابوں میں آ گیا۔ اس طرح مختلف مثالیں ہیں جس میں صحابہ کرام لکھتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے تھے، اور بھی کئی صحابی۔ ایک تیسرے نمبر پر نبی کریم علیہ السلام کی سنت اور احادیث کو محفوظ کیا گیا عمل کے ذریعے، یعنی آپ علیہ السلام کی سنت کا بہت بڑا حصہ ہے جس میں آپ علیہ السلام نے کچھ کیا ہے، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، تو صحابہ کرام فوراً اپنے عمل کے اندر لائے اور انہوں نے کرنا شروع کر۔ آپ علیہ السلام جو کچھ کیا وہ عمل کرتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مکہ اور مدینہ کے درمیان جب سفر کرتے تھے تو آپ علیہ السلام نے اس سفر کے دوران جہاں جہاں تقاضا فرمایا اور وہاں بیٹھ کر کے آپ فارغ ہوئے تھے پیشاب کے لیے، حضرت عبداللہ بن عمر کو وہ سب جگہیں یاد تھی، اور جب وہاں پہنچتے تو بیٹھ جاتے تھے، حالانکہ ان کو تقاضے کی ضرورت نہیں، کہتے تھے آپ علیہ السلام یہاں بیٹھے تھے تو میں آپ کی اتباع میں یہاں بیٹھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے عمل کے اندر محفوظ کر دیا، اس لیے ہر صحابی
گویا حدیث کا، سنت کا ایک نسخہ تھا کتاب کا جو چلتا پھرتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام کی سنت کو، آپ علیہ السلام کی سیرت کو، آپ علیہ السلام کی حدیث کو نہایت اہتمام سے صحابہ کرام نے محفوظ کیا۔ اچھا، صحابہ کرام جب کسی حدیث کو محفوظ کرتے تھے اور پھر آپ کے بعد دوسرے تابعین وغیرہ، تو قانون کیا تھا؟ قانون یہ تھا کہ خود صاحب واقعہ کی زبانی سنتے تھے، اور اس کے لیے ان کو سفر کرنا پڑتا، یعنی یہاں سے ایک آدمی چلا دور جگہ چلا گیا، سفر کیا فقط اس لیے کہ میں یہ حدیث صحابی سے سنوں، انہوں نے خود آپ علیہ السلام سے سنا۔ کثیر بن قیس کی بات آتی ہے حدیث کے اندر، مشکات میں وہ حدیث ہے، کہتے ہیں کثیر بن قیس تابعی کہتے ہیں کنت جالسا مع ابی الدرداء فی جامع دمشق، میں دمشق کی جامع مسجد میں حضرت ابو الدرداء کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت ابو الدرداء دمشق کی جامع مسجد میں اسلامی علوم کی کلاسیں لگاتے تھے، مجلسیں لگاتے تھے، اور لکھا ہے کہ حضرت ابو الدرداء کے پاس 1600 آدمی ہوتے تھے اور مسجد میں ان کی کلاسیں لگتی تھی۔ حضرات، یہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، یہ بہترین ادوار میں ہماری مسجدوں کا ماحول یہی ہوتا تھا کہ ہماری مسجدیں سیکھنے کی مراکز ہوتی تھیں اور ہماری مسجدیں تعلیم کی جگہ اور مراکز ہوتی تھی۔ آج ہماری ترتیب الٹ گئی، جہاں ہماری بہت ساری ترتیبیں غلط ہوئی ہیں وہاں ہماری مسجدوں کی ترتیبیں بھی غلط ہو گئی۔ نماز ہو گئی، مسجد کو تالے لگ گئے، اب نماز کے لیے آئیں گے تو کھلیں گے، باقی درمیان میں مسلمان لوگوں کا مسجد سے بہت کم تعلق، صرف نماز کی حد تک۔ حضرات، یہ ترتیب تو تھی مسجد سے تعلق سیکھنے سکھانے کا، مسجد میں حلقے لگیں، لوگ سیکھیں، جس نے نہیں سیکھا سیکھو۔ اسلام میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، جس کو جب خیال آیا کہ ہاں اب سیکھنا چاہیے، بس وہی ہے اس کے لیے موقع۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ موقع گزر گیا ہے، موقع جب گزرے گا حضرات جب ہم کو چارپائی پر لٹا کر کے قبرستان کی طرف روانہ کر دیا جائے گا، اس سے پہلے موقع ہے ہمارے پاس۔ جب آپ کو خیال ہے ہاں بس ٹھیک ہے اب موقع۔ تو کثیر بن قیس کہتے ہیں میں ابو الدرداء کے ساتھ دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اذ جاءہ رجل، کے ایک آدمی آیا ان کے پاس بیٹھ گیا اور کہا جئتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث بلغنی انک سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر آپ کے پاس دمشق آیا ہوں فقط ایک حدیث سننے کے لیے، اور میں نے سنا ہے کہ آپ نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، تو میں نے یہ سارا سفر اسی لیے کیا کہ آپ سے ڈائریکٹ سن لوں۔ حضرات دیکھ رہے ہیں ان کا اہتمام۔ ہم دین کی مجلس میں ایسے ہی بیٹھ جاتے ہیں، جب ہمارا کام نہ ہو ہم فارغ ہوں، یا چلتے چلتے ہم نیت کر لیتے ہیں۔ ہم بالکل نیت کر کے دینی مجالس میں بہت کم جاتے ہیں حضرات۔ اتنے دور کا سفر کر کے آیا فقط ایک حدیث سننے کے لیے کہ میں خود سن لوں، آپ علیہ السلام سے انہوں نے خود سنا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو ایسے راستے پر چلے گا جس میں وہ علم سیکھے گا، وہ طالب علم بنے گا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے۔ حضرات، یہ طالب علم آپ میں سے ہر ایک بن سکتا ہے، وقت کم زیادہ ہو جائے گا، لیکن اس طلب علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان فرما۔ تو صحابہ کرام اور پھر تابعین میں یہ بات تھی۔ اور پھر اگر خود نہ سنتے اور درمیان میں واسطے، تو ان واسطوں کی سند کی ضرورت ہوتی۔ اچھا آپ نے خود نہیں سنا پر سرا، تو آپ نے کس سے سنا؟ وہ سند ذکر کرتا، مجھے فلانے نے بیان کیا، فلانے کو فلانے نے، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور پھر جب سند آ گئی تو اس سند کی بغیر کسی رعایت کی تحقیق ہو گئی، یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا چاچا ہے، میرا ماموں ہے، کون ہے، نہ، حدیث آ گئی۔ اب اس میں ٹھیک باتوں نے، اگر وہاں کچھ گڑبڑ تھا تو صاحب کہہ دیا کہ یہ راوی معتمد نہیں، کوئی بھی ہو، صاف
انہوں نے کہہ دی۔ اتنے اہتمام کے ساتھ اور اتنے چھان بین کے ساتھ احادیث کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو محفوظ کر کے حضرات ہم تک پہنچا دیا ہے، اور آج دین اپنے اسی اصلی شکل میں کہ جس شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا اسی شکل میں محفوظ ہو کر امت تک پہنچ گیا۔ ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ انبیاء گزر گئے، کچھ عرصے تک ان کے آثار رہے، اور جب کچھ زمانہ پرانا ہو گیا تو وہ نشانات مٹ گئے، نئی نئی باتیں آ گئی۔ لیکن ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دین اپنے بالکل اصلی شکل میں محفوظ ہو کر پہنچ گیا۔ تو بہرحال یہ اہتمام تھا تاریخی پہلو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کتنے مستند طریقے سے محفوظ ہو کر امت تک پہنچی۔ اب دوسری بات ہے تکمیلی پہلو۔ تکمیلی پہلو کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی حصہ غائب نہیں ہے، پورے زندگی آپ کی بالکل محفوظ ہے۔ اور آپ علیہ السلام کی ذاتی زندگی، آپ کے گھر میں زندگی، آپ کے معمولات، آپ کی مجلس، آپ کے عبادات، آپ کے اخلاق، تمام پہلوؤں پر محفوظ ہے۔ اور صحابہ کرام کو مکمل اجازت ہے، ازواج مطہرات کو مکمل اجازت ہے کہ آپ علیہ السلام کی ہر بات کو اور آپ علیہ السلام کے ہر طریقے کو پہنچا دو۔ پابندی نہیں کہ نہیں یہ والا نہیں نقل کرنا، ایسا نہیں۔ آپ کی اکیلے کی زندگی، آپ کی مجلس میں زندگی، لوگوں کے سامنے کی زندگی، سب نقل ہو رہی ہے، مستقل کیمرے لگے ہوئے حضرات آپ علیہ السلام کی زندگی پر، اور اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ حضرات کتنے لوگ ہیں جو مجالس میں بہت اچھے ہیں، لیکن ان کی خفیہ زندگی کو اگر سامنے لایا جائے تو شاید لوگ متنفر ہو جائیں، اور ان کے اکیلے کی زندگی کو وہ اجازت نہ دیں کہ لوگوں کے سامنے لایا جائے۔ لیکن آپ علیہ السلام کی زندگی مکمل اجازت ہے آپ کی طرف سے، جس نے جو کچھ دیکھا بیان کر دے۔ حتیٰ کہ عمرو بن العاص، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ علیہ السلام کی ہر بات کو لکھتے تھے، اور ایک کتاب انہوں نے بنائی جس کا نام صادقہ رکھا۔ صحابہ کرام نے ان سے کہا کہ عبداللہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھتے ہو، آپ علیہ السلام کبھی غصے میں ہوتے ہیں تو ہر بات نہیں لکھنی چاہیے آپ کو۔ تو حضرت عبداللہ نے آپ علیہ السلام کو یہ بات سنا دی کہ اللہ کے رسول مجھے لوگ ایسی بات کرتے ہیں تو میں ہر بات نہیں لکھوں آپ کی؟ فرمایا نہیں، ہر بات لکھو، اللہ کی قسم اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کے وہ خفیہ پہلو ازواج مطہرات سامنے لائے، سب تعلیمات ہیں۔ ایک یہودی نے اعتراض کر دیا تھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ تمہارا کیسا عجیب دین ہے، تمہارا پیغمبر تم کو یہ بھی بتاتا ہے کہ تم استنجا کے لے جاؤ تو یہ کرو۔ فرمایا ہاں یہی تو کمال ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ چند باتیں ہیں باقی نہیں ہے، استنجا کی ضرورت پڑتی ہے آدمی کو، یہ کوئی ایسا فلسفہ تو نہیں ہے، ضرورت پڑتی ہے تو کیا کریں گے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی تمام پہلو سامنے، آپ علیہ السلام اپنوں کے درمیان بھی رہے، آپ علیہ السلام مخالفین کے دوران بھی رہے۔ ازواج مطہرات آپ کے گھر کی زندگی کو نوٹ کر رہی تھی، آپ کی صحبت میں رہنے والی ایک مستقل جماعت تھی جنہوں نے اپنے بستر ڈال دیے تھے، آپ کے پاس ڈیرا ڈال دیا تھا، ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، جو بس مسجد نبوی میں ہی رہتے تھے، آپ کی ہر مجلس میں شریک ہوتے تھے۔ اور پھر مدینہ منورہ کی عام آبادی، یہ بھی گویا کہ یہ تین قسم کے کیمرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر لگے ہوئے تھے، ازواج مطہرات اور پھر اصحاب صفہ۔ یہ تو دو مستقل ٹیمیں تھی جنہوں نے زندگی اس کے لیے وقف کر دی، اور یہ عام زندگی ہے، ان کا بھی کام یہ تھا، لیکن یہ اپنے دوسرے کام میں مصروف رہتے، یہ اپنوں کے درمیان یہ سب نقل کر کے امت تک پہنچا رہے۔ کامل زندگی مخالفین کے دوران آپ علیہ السلام کفار میں بھی رہے،
نبوت سے 40 سال پہلے آپ رہے، اور پھر نبوت کے بعد مکہ مکرمہ کے 13 سال، ان پورے 53 سالوں کی زندگی کو دیکھنے والے لوگ سب کی گواہی ہے، مخالف ہونے کے باوجود، کہ آپ نہایت سچے اور آپ وعدے کے پابند اور آپ نہایت امانت دار۔ اتنی مخالفت کے باوجود ان کو کوئی لفظ نہیں ملا کہ آپ کو کیا کہیں، اور لوگوں کو آپ سے متنفر کس بنیاد پر کریں، ان کو لفظ نہیں ملتا ہے حضرات۔ ورنہ اگر تھوڑا سا بھی کردار میں فرق ہوتا اور کچھ اعتراض کی جگہ ہوتی تو لوگوں کو متنفر کرنا بہت آسان ہو جاتا۔ آپ کوئی بات کرتے تو کھڑے ہو جاتے کہ ہاں آپ کا کردار معلوم ہے۔ حضرات، دشمن تو ہر بات پر پھر ہوتا رہتا، لیکن ان کو کوئی موقع نہیں ملا، بس مخالفت کرتے رہے، لیکن آپ کے کردار کے حوالے سے کوئی بات نہیں، سب نقل کر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب قوانین کا مجموعہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب مناجات کا مجموعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب زہد و اخلاق کا مجموعہ، اور آپ علیہ السلام جو کتاب لے کر آئے ہیں وہ ان سب کا مجموعہ ہے۔ کتنا جامع دین لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، جس سے زندگی کا کچھ حصہ غائب نہیں۔ عمومی پہلو کو اب دیکھنا ہے، یعنی آپ علیہ السلام کی زندگی میں ہر قسم کی تعلیمات موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کی زندگی سامنے ہے، لیکن وہ زندگی اتنی چھوٹی ہے کہ بعض لوگوں کے لیے تو ہدایت ہیں، بعض کے لیے نہیں، ایسا بھی نہیں۔ آپ علیہ السلام کی زندگی میں انسانوں کے مختلف طبقات کے لیے ہدایت، انسانوں میں مختلف لوگ ہیں حضرات، مختلف پہلو ہے، کوئی والد ہے، کوئی شوہر ہے، اور کوئی حکمران ہے، کوئی رعایا ہے، کوئی معلم ہے، کوئی داعی ہے، کوئی مجاہد ہے، کوئی کیا ہے کیا ہے۔ امت تقسیم ہو جائے گی، ان سب حصوں میں تقسیم ہو جائے گی امت، اور اس تقسیم میں کچھ حرج نہیں ہے حضرات۔ امت اگر ان حصوں میں تقسیم ہو جائے اور آپ علیہ السلام کی زندگی کے ان مختلف کاموں میں کوئی امت کا فرد جڑ جائے تو بہت اچھا، لیکن ایک دوسرے کی تنقیص اور ایک دوسرے پر اعتراض اور تنقید نہیں کرنا چاہیے، دل سے ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے، اس لیے کہ سب کا آخری سرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے۔ جو جس شعبے میں جڑا ہوا ہے دین کے، جڑ جائے پورے اخلاص کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، یہ سمجھ کر کے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام کر رہا ہوں، اور یہ بھی کر رہا۔ تقسیم ہے، ایک آدمی سب کام نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال آپ علیہ السلام کی زندگی میں انسانوں کے مختلف طبقات، جتنے طبقے آپ بنائیں گے سب کے لیے ہدایت موجود ہے، انشاءاللہ بات آئے گی۔ پھر ایک انسان حضرات مختلف حالات میں ہوتا ہے، ایک انسان کبھی خوش ہے، ایک انسان کبھی غم میں ہے، ایک انسان کبھی ایک حالت میں کبھی دوسرے میں۔ آپ علیہ السلام کی زندگی میں ان تمام حالتوں کے لیے ہدایت موجود ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی زندگی نہایت جامع زندگی، عام ہے، تمام زندگی کو شامل۔ آپ علیہ السلام کی جو زندگی ہے اور آپ کی سیرت اور سنت ہے، یہ رنگ، وطن، نسل کے قیود سے آزاد ہے۔ اگر آپ علیہ السلام کی صفوں میں آپ دیکھیں تو حبشے کا بلال بھی نظر آتا ہے، روم کا سہیب بھی نظر آتا ہے، فارس کا سلمان بھی نظر آتا ہے، اور مکہ قریش کے حضرت ابوبکر اور عمر حضرات بھی نظر آتے ہیں، سب اس کے اندر ہے۔ آپ علیہ السلام نے انسانوں کو ایسا ایک کے اندر جوڑ دیے، ایک سلسلے میں، جس میں ہر رنگ کا، ہر نسل کا، ہر وطن کا، ہر علاقے کا آدمی۔ آج آپ دیکھیں تو تمام بر اعظموں کے اور زمین کے ہر حصے پر مسلمان موجود، ہر زبان کے اندر، ہر رنگ کے اندر، ہر نسل کے اندر، ہر وطن اور علاقے کے اندر آپ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان موجود ہیں۔ اور پھر آپ علیہ السلام کی زندگی میں امیر کے لیے، غریب کے لیے، رعایا کے لیے، حکمران کے لیے، سب کو دعوت عام ہے۔ حضرات آج ایسا ہے، جماعتیں بنتی ہیں، تنظیمیں بنتی ہیں، وہ اپنے تنظیم کے اندر ایک خاص قسم کے لوگوں کو لیتی ہے، اور آنا چاہے تو کہتے ہیں نہیں، آپ کے لیے نہیں۔ آپ علیہ السلام
حضرت بلال حبشی کو دعوت دے کر اسلام میں لا رہے ہیں، حضرت عمار ابن یاسر کو دعوت دے کر اسلام میں لا رہے ہیں، حضرت ابوبکر عمر کو دعوت دے کر اسلام میں لا رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام روم اور کسرا کے بادشاہوں کو خط لکھ کر ان کو بھی اسلام کی دعوت دے۔ اس میں کسی طبقے کی بات نہیں ہے، امیر و غریب کا فرق نہیں ہے، اللہ کا دین سب کے لیے۔ یہ ہے آپ علیہ السلام کی زندگی کا وہ پہلو جو پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے اور تمام انسانوں کے تمام زندگی کے تمام پہلو کا گھیرا کرتا ہے، احاطہ کرتا ہے۔ تو یہ ہے آپ علیہ السلام کی زندگی کا عمومی پہلو۔ اب آپ علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیں، آپ کے پاس سے فاضل ہونے والے میں صحابہ کرام میں حکمران جہانبان نظر آتے ہیں، آپ کے درسگاہ محمدی کے فضلاء میں سپہ سالار اور فاتحین بھی نظر آتے ہیں، درسگاہ محمدی کے فضلاء میں فقہا اور مقننین بھی نظر آتے ہیں، درسگاہ محمدی کے فضلاء میں دعات اور مصلحین بھی نظر آتے ہیں، درسگاہ محمدی کے فضلاء میں سفارتکار اور سیاستدان بھی نظر آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی تربیت کو آپ دیکھ رہے ہیں، اسی جامع تربیت ہے کہ لوگ آ رہے ہیں اور ان کو ایک رنگ مل رہا ہے اور وہ ایک رہبر مل کر نکل رہے ہیں۔ ایسی ٹیم آپ نے تیار کی، ایسی جماعت آپ نے تیار کی، اور یہ بات تو آپ نے سنی بھی تھی سیرت کے اندر۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کی ایک خاص بات ہے اور آپ کی سنت کی ایک خاص بات ہے کہ آپ کاموں کے لیے کسی کو خاص نہیں کر دیتے۔ حضرات ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ مختلف جماعتیں ہوتی ہیں اور نظر آتا ہے کہ کام تو بس فلانا ہی کر رہے، جب دیکھو تو فلانے کا ہی نام نظر آ رہا۔ آپ علیہ السلام کی زندگی میں ایسا نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں جب بدل کے کوئی اور ہے، پھر وہ کام ہے تو کوئی اور ہے، خاص نہیں ہے چند کے بس یہی ہو جائیں گے خاص اور بس، نہ بدل رہے ہیں۔ آپ جماعت بھیج رہے ہیں تو فلانے کو امیر بنائے، پھر جا رہے ہیں تو فلانے کو امیر بنائے، پھر جا رہے ہیں فلانے کو امیر بنائے، فلانا کام ہے فلانے کے حوالے ہو، فلانا کام یہی کام پھر کسی اور کے حوالے ہو، یہ بدل کے کام کر۔ آپ علیہ السلام نے ایسی تربیت کر دی تھی اپنے صحابہ کی کہ جب کوئی کام آتا اور اس کو کرنے کی بات آتی تو بہت سارے لوگ اس کے کرنے کے لیے تیار ہوتے اور اس اچھا کرنے کی کر سکتے تھے۔ وہ یہ آپ علیہ السلام کی تربیت تھی۔ بہرحال اگر کوئی کامل انسان بننا چاہے، بہترین انسان بننا چاہے، تو اس کو آپ علیہ السلام جیسے کامل انسان کے کامل سنت کو سامنے رکھنا پڑے۔ اس کے بغیر اگر ہم کسی اور کی نقل اتاریں گے تو ہم ایک کامیاب انسان اور کامل انسان نہیں بن سکتے۔ اب بات آتی ہے عملی پہلو کی۔ ہوتا کیا ہے حضرات، ایسا ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ پیدا ہوئے جو بہت اچھی تقریر کر سکتے ہیں، جو بہت اچھا فلسفہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن جب زندگی کی باری آتی ہے عمل کی تو ان کا عمل اس کا ساتھ نہیں دیتا، یا ان کی وہ تقریر عملی پہلو میں نہیں چلتی۔ آپ علیہ السلام جو بات کر رہے ہیں خود اپنے عمل میں بڑھ کر، آپ علیہ السلام نماز کی بات کرتے ہیں اور اپنے صحابہ کو اور اپنی امت کو نماز کی تلقین کرتے ہیں۔ حضرات آپ علیہ السلام کا انتقال ہو رہا ہے تو اپنی امت کو آخری وصیت کے اندر نماز کی وصیت فرماتے ہیں۔ نماز کی اہمیت آپ نے سمجھائی صحابہ کرام کو بہت اہتمام اور جماعت کے ساتھ، اور خدا علیہ السلام نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ فرمایا اتنی نماز آپ قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ گئے، پھول گئے تھے۔ آپ علیہ السلام روزے کی بات کرتے ہیں تو خود کیسے روزہ رکھتے ہیں؟ پورے 24 گھنٹے آپ کا روزہ چلتا ہے، جس کو صوم وصال کہتے ہیں۔ اور صحابہ کرام نے جب آپ کی نقل کرنی چاہیے اور انہوں نے بھی بغیر افطار کے 24 گھنٹے کا روزہ شروع کر دیا۔ حضرات 24 گھنٹے کا روزہ نہیں ہوتا، یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ روزہ تو صرف دن میں ہوتا ہے۔ صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام کھاتے نہیں تھے، مسلسل چلتا تھا۔ اور صحابہ کرام نے جب ایسا کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا تم میں کون میری طرح ہے؟ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، تم ایسا مت کرو، کھایا کرو افطار کے بعد۔ عملی پہلو میں آپ آگے بڑھ کر ہیں، آپ امت کو خرچ کرنے کی بات کرتے ہیں، انفاق کی، اور آپ کے پاس جو آ رہے دے رہے، آ رہے دے رہے، حتیٰ کہ اپنے گھر کے اندر فاقہ چلتا۔ یعنی آپ علیہ السلام عملی اعتبار سے عمل میں بڑھ کر ہیں،
اپنی امت کو جو بات بتاتے ہیں امت کو عمل کے لیے تھوڑا اور خود اپنا عمل اس سے زیادہ، ایسے بہت کم نظر آتا ہے حضرات۔ اور پھر بات کیا ہے، عمدہ اخلاق میں آپ علیہ السلام اگر قربانی کی ترغیب دیتے ہیں کہ تم ایثار اختیار کرو تو خود کتنی قربانی کرتے۔ خندق میں صحابہ نے کہا اللہ کے رسول پیٹ پر پتھر باندھ دیا ہے اور اب تو کھانے کے لیے نہیں ہے، اب تو کمر جو نیچے کو جھک جاتی ہے، آپ نے فرمایا میں نے 2 باندھے۔ اپنے گھر کے اندر آپ کی بیٹی آئی اور کہا کہہ نہیں سکی شرم حیا کی وجہ سے، پھر آپ علیہ السلام نے خود پوچھ لیا کہ فاطمہ تم کیسے آئی تھی؟ تو حضرت علی نے کہہ دیا اللہ کے رسول میں نے بھیجا تھا۔ فاطمہ اپنے ہاتھ سے کام کرتی ہے، ہاتھ میں نشانات پڑ گئے اور ان کے کمر میں نشانات پڑ گئے، تو میں نے کہہ دیا تھا کہ آپ علیہ السلام کے پاس کچھ غلام آئے ہیں تو آپ جا کر کے غلام لے لو، آپ کا کام آسان ہو جائے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ تم کہو تو میں دے دوں گا ورنہ میں تم کو بہترین چیز بتا دوں۔ عرض کیا یہ بتا دیں۔ فرمایا ایسا کرو ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار پڑھو۔ وہ غلام دوسروں میں تقسیم کر دی اور اپنی بیٹی کو یہ اعمال پر لگا دی۔ اسی طرح یعنی آپ تواضع کی بات، عاجزی کی بات، صحابہ کرام اتنا بڑا رعب آپ علیہ السلام کا، لیکن آپ ایک خاتون کی بات کو بہت، تو ایک باندی آتی ہے اور آپ ان کی بات کو سن لیتے، بچوں کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بھائی ہیں چھوٹے عمیر ان کا نام ہے، ایک پرندہ انہوں نے پالا تھا اور وہ پرندہ مر گیا۔ حضرت عمیر بہت خفا اور غمگین تھے، ایسے مرجائے ہوئے، تو آپ علیہ السلام ان کے ساتھ ہنستے ہیں، فرماتے ہیں یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر تیرے وہ پرندے کا کیا ہو گیا؟ یعنی آپ علیہ السلام کی زندگی عملی اعتبار سے عجیب زندگی، تو آپ علیہ السلام ایک کامل نمونہ ہے حضرات ہمارے لیے۔ یہ مجلسیں میں آپ کے سامنے صرف تمہید کے طور پر کر رہا ہوں، میں اپنی مجلس انشاءاللہ اگلی دفعہ سے شروع کروں گا۔ یہ صرف ایک ذہنی طور پر یہ تیار کرنا ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھیں اور آپ علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں، اور انشاءاللہ ان مجالس کے اندر میں آپ علیہ السلام کی زندگی کی پوری ترتیب یعنی وہ دین آپ کے سامنے بیان کروں گا جس کو ہم دین اسلام کہتے ہیں، ہم سب واقف ہو جائیں اس دین سے۔ تو انشاءاللہ اسی نیت، اسی جذبے اور اسی ارادے کے ساتھ ان مجالس کے اندر شریک ہونا۔